کی آمد، مدنی کی آمد، آستانہ عالیہ جدو شریف، آستانہ عالیہ کوثر شریف، آستانہ عالیہ مہار شریف۔ میرے گھر سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، ذرا زور سے بولو، ذرا اونچا بولو، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ دوستان گرامی، آج کا دن بڑا مبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بڑے بڑے احسانات سے نوازا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی احسان کا بدلہ نہیں جتلایا۔ جب باری آمنہ دے لال دی سرکار دو جہاں کی ولادت بعد سعادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے رحمت للعالمین خاتم النبیین کی ولادت کر کے پوری کائنات پر احسان کر دیا، احسان عظیم ہو گیا۔ دوستان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عظمتیں دے کر بھیجا، شانہ اور عظمتیں دے کر بھیجا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو سرکار نے اپنا متھا مبارک زمین تے رکھا اور فرمایا، رب حب لی امتی، یا رب اغفر لی امتی، یا اللہ یا تو میری امت کو بخش دے یا ساری امت میرے حوالے کر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور پہلے انبیاء کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر ہوتی تھی، لیکن جب سرکار مدینہ نے اس جہاں میں اپنا متھا مبارک رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد قرار دے دیا۔ اب جہاں چاہو نماز پڑھو، چاہے عبادت کرو، جہاں کہیں بھی نماز پڑھنا تمہارا کام ہے اور قبول کرنا رب العالمین کا کام ہے، کیونکہ متھا محمد لگ گیا اور ساری زمین مسجد بن گئی۔ آپ نے خطبۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کو پکا نہ پڑھنا ہے، ایک آل نبی کو پکا نہ پڑھنا۔ ایک قرآن دا دامن نہیں چھوڑنا، ایک آل نبی دا دامن نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ تعالی اہل سنت والجماعت تے ایک بڑا احسان ہے کہ قرآن دی رسی کوئی پکا نہ پائے اور آل نبی نالی پیار کر دی، حضور دی آل نالی پیار ہے، قرآن نالی پیار ہے۔ اس وقت دوستان گرامی، خون رسول نال محبت کرنا جزو ایمان ہے، رسول اللہ کی آل سے محبت کرنا جزو ایمان ہے۔ اور پھر جب بھی شریف دے لوگ کتنے خوش قسمت ہو کہ جس رسول دا میلاد ہے اسے دی آل قیادت کر رہی ہے، اسے دی اولاد قیادت کر رہی ہے، اسے دی اولاد۔ دوستان گرامی، اس تو بڑا اور احسان کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک میری آل کو نہیں چھوڑنا، ایک اللہ دی کتاب کو نہیں چھوڑنا۔ اور جب بھی والے ہو بڑے خوش قسمت ہو کہ تم آل نبی دا دامن تھاما ہوا ہے، یہ بڑی گل ہے۔ یار قیامت دے اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب دے جنت داخل کرتی جرا آل نبی نال پیار کردا ہے، جرا رسول دی آل نال پیار کردا ہے۔ میں سارے لوگوں کو، سارے اجتماع کو اس مبارک اور عظمت والے دن دی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خوشیاں مناؤ سارے، سرکار آ گئے ہیں، دکھیوں بے کسوں کے غم خار آ گئے ہیں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اور دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ اندھا کیا پتہ ہے کہ رسول دا میلاد کیڑی چیز ہے اور حضور دی آل کیڑی چیز ہے۔ احمد رضا خان بریلوی، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اور دیدہ ایک اور کو کیا نظر ہے کیا دیکھے۔ دوستان گرامی، میں رسول دا دامن پکڑوں، وما علینا الا البلاغ۔ رب نے خوشیاں منایا، اللہ نے
رب نے خوشیاں منایا حبیب کی شان والے آئے تھے بہار آئے تھے بہار شریف دیا سردارا آمن پاک دیا دلدارا رب شریف دیا سردارا آمن پاک دیا دلدارا تیرے جیا سونا سونیا کہ تو جمدیا تیرے جیا سونا سونیا کہ تو جمدیا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری سرکار کی آمد سرکار کی اور آپ کی محنت کو اللہ کریم بہتر سے بہتر سے عطا فرمائے اس مولا کریم نے بہت توفیق بخشی ہے انشاءاللہ السلام علیکم میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب مولا علی کا ذکر ہوتا ہے جو ہے ان کے چہروں پر اثر ہو جاتا ہے محروم پریشان ہو جاتے ہیں حضور کی محبت مولا علی کی محبت حضور کی آل کی محبت حضور کے صحابہ کرام کی محبت جو ایمان کی اثر ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ رسول قبول دموم ردتا رسول قبول دموم ردتا برات محمد کرمت ردتا آخر ملت غلام عباس خان صاحب حضور پیر حیدر علی شاہ صاحب سینے لڑوانا تجھ کھڑوانا سینے لڑوانا تیرے باجو ڈگے تیرے باجو ڈگے کوئی نہیں سما سرکار کی آمد انتار کی آمد ادھی کی آمد مدنی کی آمد آستانہ علیہ جبی شریف آستانہ علیہ کوثر شریف آستانہ علیہ مہار شریف سرکار کی آمد انتار کی آمد ادھی کی آمد مدنی کی آمد نعرہ حیدری حق رہن والا مدینہ جان والا کچھ کھولا اس میں یوسف میں عیسیٰ شب بازاداری آج خدا خبردارن تو تنہارا داری پھر میں لب چلے کتھو چھوڑا تیرے نال دا جب دنیا پیا کوئی تیرے نام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، انصار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آستانہ عالیہ جدی شریف، آستانہ عالیہ کوثر شریف، آستانہ عالیہ مہار شریف، پیر سید غلام پیر سید عمران حیدر صاحب، آستانہ عالیہ جدی شریف، تیری یاد سفید فرمایا ہے ابو بکر اس کی خریداری میں مجھے بھی شامل کر لیتے. دیکھو حاضری جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، انصار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. یا رسول اللہ اللہ دے شہیدہ سہارا ہوتے پہ اصنور کرایا، جنو عرشات رب سے بلایا، پر دیدار اپنا کرایا، میرے بیکے تے دکھائے نظارہ ہوتے پہ اصنور من دے، اصنور من دے. اللہ دے شہیدہ سہارا ہوتے اصنور من دے. جڑا منکر محمد جتھیوے، چاہے جیوے یا چاہے نہ جیوے، جڑا منکر محمد جتھیوے، چاہے جیوے یا چاہے نہ جیوے، بنے دوزخ دا وعدہ انگارا ہوتے پہ اصنور من دے. باب اللہ دے شہیدہ سہارا ہوتے پہ اصنور من دے. من اللہ نور بشان پر ویکھے تو بھائی قرآن علیہ وسلم دا بس اپنانا چاہیے تھا. کسی نہ ذاتی مخالفت رکھ کے لوگوں کو آپس میں بڑھانا نہیں چاہیے تھا. اس کے علاوہ ساڑھے نال کوئی ذاتی کرے ذات واسطے معاف کر دینا چاہیے تھا. دینی حوالے نال کسی دی غلطی اپنانا چاہیے تھا کہ ساڑھے کسی بران کو کسی شادی ضرورت ہوئے اس دی مدد کرنی چاہیے تھی. ساروں قربانی دا آسان مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ ہو رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلیٰ اوصافن حیا فرمانا، عاجزی کرنا. اپنے مسلمانوں دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینی تشریف فرما ہوندے ہیں کہ لوگوں کو آ کے پوچھنا پوندا ہے کہ کیا تسی رسول ہو جنہاں نبوت دا دعویٰ کیتا. سانے عاجزی بھی اپنانی چاہیے تھی، سادگی بھی اپنانی چاہیے تھی، معافی بھی اپنانی چاہیے تھی، عفو درگزر بھی اپنانا چاہیے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. میلاد دا سب تو بڑا یہی پیغام ہے کہ سن سارے نو شریعت دی پابندی کرنی چاہیے تھی، گناہوں تو بچنا چاہیے تھا. جویں لوگ Oh